ایک طرف ہیروں اور موتیوں سے جڑا ہوا سونے کا تاج، خالص ریشم کا لباس اور تکبر میں ڈوبا ہوا دنیا کی ایک سپر پاور کا سب سے خطرناک جرنیل، اور دوسری طرف کھجور کی چٹائی، مٹی کا بستر، بدن پر پیوند لگی قمیص اور بغیر کسی باڈی گارڈ کے سویا ہوا ایک ایسا حکمران جس کے نام سے روم اور ایران کے بادشاہوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک ایسے نفسیاتی کھیل کی جس میں موت کے منہ میں کھڑے ایک شاطر اور مکار جرنیل نے وقت کے سب سے بڑے خلیفہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی چالاکی سے موت کو مات دے دے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے سامنے وہ کھڑا ہے اس کی فراست کے سامنے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہیبت، ان کا جلال اور ان کا وہ عدل جس نے تلواروں سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے دشمنوں کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سجاد، اور آج ہم تاریخ اسلام کے اس لرزہ خیز باب کے ہر اس پہلو سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کی رگوں میں خون کی گردش کو تیز کر دے گا۔ یہ سن 17 ہجری کا دور تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کے کچے مکانوں سے بیٹھ کر آدھی دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ اسلامی سلطنت کی سرحدیں تیزی سے پھیل رہی تھیں، لیکن ایران کے علاقے خوزستان میں ایک شخص مسلمانوں کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن چکا تھا۔ یہ ایران کا مایہ ناز جرنیل اور بادشاہ ہرمزان تھا۔ ہرمزان کوئی عام جنگجو نہیں تھا، وہ ایران سلطنت کے ٹاپ کمانڈرز میں سے تھا اور خاندانی طور پر شاہی خون رکھتا تھا۔ اس کی تلوار نے بے شمار مسلمانوں کا خون پیا تھا۔ وہ ایک انتہائی مکار اور شاطر انسان تھا۔ اس میں ایک بار نہیں، کئی بار مسلمانوں سے امن کے جھوٹے معاہدے کیے اور پھر غداری کر کے پیٹھ پیچھے وار کیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو آپ نے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے عظیم لشکر نے، جس کی قیادت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، ہرمزان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جان بچانے کے لیے ہرمزان بھاگ کر اپنے سب سے مضبوط قلعے تستر میں چھپ گیا۔ تستر کا قلعہ انجینئرنگ کا ایک ایسا شاہکار تھا جسے فتح کرنا اس دور میں ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اسے ایک اونچی پہاڑی پر بنایا گیا تھا اور اس کے چاروں طرف ایک گہری اور تیز رفتار نہر کا پانی بہتا تھا۔ دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ منجنیق کے پتھر بھی وہاں تک مشکل سے پہنچتے تھے۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ مہینوں گزر گئے۔ سردی، بھوک اور تھکاوٹ مسلمانوں کا امتحان لے رہی تھی، لیکن قلعہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہرمزان قلعے کی دیواروں پر کھڑا ہو کر کہکہے لگاتا۔ وہ اور اس کے ماہر تیر انداز مسلمانوں کو نشانہ بناتے، اور اسی محاصرے کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسلامی لشکر کے ہر مجاہد کی آنکھوں میں خون اتار دیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں ایک ایسے صحابی موجود تھے جن کی بہادری کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے رکھا تھا کہ براء کو کبھی کسی لشکر کا کمانڈر نہ بنانا، کیونکہ یہ موت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ پورے لشکر کو موت کے منہ میں لے جائیں گے۔ ہرمزان کے تیر اندازوں نے ایک دن چھپ کر وار کیا اور حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ کو شہید کر دیا۔ ان میں مجزع بن ثور رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب براء بن مالک کی خون میں لت پت لاش مسلمانوں کے کیمپ میں لائی گئی تو لشکر میں ماتم نہیں بلکہ ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اب بات صرف ایک شہر کو فتح کرنے کی نہیں تھی، اب مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا۔ براء بن مالک کی شہادت نے ہر مجاہد کے دل میں آگ لگا دی تھی۔ وہ ہر قیمت پر قلعے کے اندر گھس کر ہرمزان کے ٹکڑے کرنا چاہتے تھے، لیکن سوال وہی تھا
قلعے کے اندر جائیں کیسے؟ جب محاصرہ اپنی طوالت کی حدوں کو چھونے لگا تو اللہ کی مدد ایک عجیب صورت میں آئی۔ قلعے کے اندر سے ایک شخص جو مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر تھا یا قلعے کے حالات سے تنگ تھا، رات کے اندھیرے میں چھپ کر باہر آیا۔ اس نے مسلمانوں کے کمانڈر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آ کر ایک ایسا راز بتایا جس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے کہا، مسلمانوں، تم باہر سے یہ دیواریں کبھی نہیں گرا سکتے، لیکن ایک خفیہ راستہ ہے۔ شہر کا گندا پانی اور نہر کا پانی ایک انتہائی تنگ سرنگ کے ذریعے قلعے کے اندر جاتا ہے۔ اگر تمہارے کچھ جانثار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس سرنگ میں غوطہ لگائیں تو وہ اندر جا کر مین گیٹ کھول سکتے ہیں۔ یہ کوئی عام حکمت عملی نہیں تھی، یہ ایک مکمل سوسائیڈ مشن تھا۔ پانی سے بھری ہوئی تاریک سرنگ جس میں سانس لینا محال تھا، اور اگر اندر پکڑے گئے تو پیچھے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن کیا صحابہ موت سے ڈرتے تھے؟ برا بن مالک کی شہادت کا بدلہ ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کچھ انتہائی بہادر اور جانثار مجاہدین نے اس خوفناک سرنگ میں غوطہ لگایا۔ وہ پانی اور کیچڑ میں سے تیرتے ہوئے دیواروں کے نیچے سے قلعے کے اندر پہنچ گئے۔ ایرانی محافظ جو اپنی دیواروں کے زم میں سو رہے تھے، انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ موت زمین کے نیچے سے ان کے سروں پر پہنچ چکی ہے۔ صحابہ نے بجلی کی تیزی سے محافظوں کی گردنیں اڑائیں اور قلعے کا وہ بھاری اور دیو ہیکل دروازہ اندر سے کھول دیا۔ باہر مسلمان لشکر بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نعروں کی اس ہیبت ناک گونج سے تستر کا قلعہ لرز اٹھا۔ ہرمزان جو کچھ دیر پہلے تک تخت پر بیٹھ کر کہکہے لگا رہا تھا، گھبرا کر اٹھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ عرب بدو قلعے کے اندر کیسے آ گئے۔ وہ جان بچا کر قلعے کے سب سے اونچے اور مضبوط ٹاور میں جا چھپا۔ مسلمانوں نے اس ٹاور کو گھیر لیا۔ اب ہرمزان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، صرف موت تھی۔ لیکن وہ ایک شاطر اور گھاک کھلاڑی تھا۔ اس نے ٹاور کے اوپر سے پکار کر کہا، اے عربو سنو، میرے ترکش میں ابھی 100 تیر باقی ہیں، اور تم جانتے ہو میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ جب تک میرے تیر ختم ہوں گے میں تمہارے 100 آدمی مار دوں گا، لیکن اگر تم میری ایک شرط مانو تو میں ہتھیار ڈالنے کو تیار ہوں۔ مسلمانوں نے پوچھا، کیا شرط ہے تیری؟ ہرمزان نے کہا، میں تمہارے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، تم مجھے زندہ مدینہ لے کر جاؤ گے، اور میرا فیصلہ تمہارا سب سے بڑا حکمران عمر کرے گا۔ جو فیصلہ وہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ صحابہ تو ہرمزان کی بوٹیاں نوچنا چاہتے تھے، لیکن اسلامی قانون اور جنگی اخلاقیات کے تحت اسے امان دے دی گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بھاری زنجیروں میں جکڑے گئے اور اسے ایک طویل سفر کے لیے مدینہ روانہ کیا گیا۔ راستے بھر ہرمزان کا شاطر دماغ چلتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اتنے مسلمانوں کو مارا ہے، عمر اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسے کوئی ایسی چال چلنی ہوگی جو اسے موت سے بچا سکے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جس شخص کی فوجیں روم اور ایران کو پیرو تلے روند رہی ہیں، اس کا پایا تخت کیسا ہوگا، اس کا قلعہ کتنا اونچا ہوگا، اس کے دربار میں کتنی ہیبت ہوگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو صحابہ نے ہرمزان کو اس کا شاہی لباس پہنایا۔ کیوں؟ تاکہ امیر المومنین دیکھیں کہ ہم کتنا بڑا شکار پکڑ کر لائے ہیں، اور تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ اسلام کے سامنے ایران کے بادشاہوں کا تکبر کیسے خات میں مل جاتا ہے۔ ہرمزان کے جسم پر خالص ریشم کا لباس تھا جس پر سونے کی تاروں سے کرائی تھی۔ اس کے سر پر ایران کا وہ شاہی تاج پہنایا گیا جس میں دنیا کے نایاب ترین یاقوت اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا۔ ہرمزان چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا؟ کچے مکان، کھجور کے پتوں کی چھتیں اور مٹی کا ایک سادہ سا شہر۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، عمر کا محل کدھر ہے؟ صحابہ نے مسکرا کر کہا، ہمارے خلیفہ کا کوئی محل نہیں۔ ہرمزان کی حیرت بڑھ گئی، تو پھر اس کے محافظ کہاں ہیں؟ اس کا تخت کہاں ہے؟ جواب ملا، اس کا تخت اس کا عدل ہے اور اس کے محافظ اس کے اعمال ہیں۔ وہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے۔
दरबार लगा हुआ नहीं था। पूछा गया तो किसी ने बताया, अमीरुल मोमिनीन तो मस्जिद के पिछले सहन में आराम कर रहे हैं। ये काफ़िला मस्जिद के पिछले हिस्से में गया और हरमुज़ान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने क्या देखा? आधी दुनिया का हुक्मरान, वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर का मालिक तपती हुई रेत पर लेटा हुआ था। उसके जिस्म पर एक पुरानी कमीज थी जिसमें कई पेवंद लगे हुए थे। उसने अपने सर के नीचे कोई मखमली तकिया नहीं बल्कि अपना दर्रा कूड़ा रखा हुआ था और बेफिक्र होकर गहरी नींद सो रहा था। कोई एक गार्ड, कोई एक नेज़ा बरदार सिपाही उसके पास खड़ा नहीं था। हरमुज़ान, जिसका अपना लिबास करोड़ों का था, वो उस मिट्टी पर सोए हुए इंसान को देखकर अंदर तक लरज़ गया। उसका सारा तकब्बुर इस सादगी के सामने पाश पाश हो गया। उसके मुंह से बेसाख्ता वो तारीख़ी जुमला निकला जिसे आज भी दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन दोहराते हैं, अदलता फ़ामिनता फ़निमता या उमर। ए उमर, तुमने इंसाफ कायम किया, तुम हर खौफ से महफूज हो गए और तुम इसलिए इतनी मीठी नींद सो रहे हो। उसने कहा, बादशाह तो हमने भी देखे हैं, लेकिन वो ऊंचे महलों में हज़ारों मुहाफ़िज़ों के पहरे में भी डर डर कर सोते हैं क्योंकि वो जुल्म करते हैं। फिर दरबार लगा। हज़रत उमर ने पूछा, ये कौन है? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जिनके सगे भाई को उस शख्स ने शहीद किया था, आगे बढ़कर अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये खोजिस्तान का बादशाह और बरा बिन मालिक का कातिल हरमज़ान है। ये नाम सुनना था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में जलाल आ गया। उन्होंने हरमज़ान के शाही लिबास और चमकते ताज की तरफ इशारा करके बुलंद आवाज़ में फ़रमाया, मैं उस शख्स के तकब्बुर और उस जैसे ज़ालिमों पर अल्लाह के नाम की पनाह मांगता हूँ। हम्द है उस अल्लाह की जिसने उस तकब्बुर के पहाड़ को मेरे और मुसलमानों के कदमों में लाकर गिरा दिया। हज़रत उमर ने हरमज़ान की तरफ सख्त नज़रों से देखा। उनकी निगाहों की हैबत से हरमज़ान के पसीने छूट गए। आपने फरमाया, ए हरमज़ान, तूने बार बार मुसलमानों से गद्दारी की, मुआहिदे तोड़े और हमारे बेगुनाह सहाबा का खून बहाया। बता, इस गद्दारी का क्या अंजाम तू देख रहा है? हरमज़ान जानता था कि उमर के सामने उसकी कोई चाल सीधी तरह नहीं चलेगी। उसने एक नफ्सियाती वार किया। उसने कहा, ए उमर, जाहिलियत के दौर में जब अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान नहीं था तो हम तुम पर गालिब थे, लेकिन अब जब अल्लाह तुम्हारे साथ हो गया है तो तुम हम पर गालिब आ गए हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस लफ़ाज़ी में आने वाले नहीं थे। आपने फरमाया, ये तेरी लफ़ाज़ी तुझे बचा नहीं सकती। तूने हमारे भाइयों को मारा है, तू जंगी मुजरिम है, तेरी सज़ा मौत है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जल्लाद को इशारा किया, तलवार निकालो और उसकी गर्दन उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार मियान से निकाली। नंगी तलवार हरमज़ान के सर पर आ गई। मौत उसकी आंखों के बिल्कुल सामने नाचने लगी। इस लम्हे हरमज़ान ने अपनी आखिरी और सबसे ख़तरनाक चाल चली। उसने डरते डरते कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे प्यास लगी है, मुझे मारने से पहले पानी का एक घोंट पिला दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो सरापा अदल थे और जंगी कैदियों के हुकूक जानते थे, उन्होंने फरमाया, इसे पानी दिया जाए, हम प्यासे को कत्ल नहीं करते। एक शख्स लकड़ी के एक खिरदरे प्याले में पानी लेकर आया और हरमज़ान के हाथ में दिया। हरमज़ान के हाथ कांप रहे थे। उसने प्याला पकड़ा और पानी को गौर से देखने लगा, लेकिन पिया नहीं। हज़रत उमर ने पूछा, क्या हुआ, पीता क्यों नहीं? हरमज़ान ने निहायत मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, ए उमर, मुझे डर लग रहा है कि जब मैं पानी पीने के लिए प्याला मुंह से लगाऊंगा तो कहीं हालत गफलत में आपका जल्लाद मेरा सर ना काट दे। मैं मौत के खौफ से पानी नहीं पी पा रहा। हज़रत उमर ने भरे दरबार में पूरे जलाल के साथ फरमाया, ला बासा अलैक हत्ता तशरबा, तो बेफिक्र हो जा, जब तक तू ये पानी पी नहीं लेता तुझे कोई कत्ल नहीं करेगा, ये मेरा तुझसे वादा है। जैसे ही हरमुज़ान ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के मुँह से वादा और अमान के अल्फाज सुने,
اس میں پانی پینے کے بجائے اپنے ہاتھ کو زمین کی طرف کیا اور وہ پیالہ زمین پر الٹا کر دیا۔ سارا پانی مدینہ کی ریت میں جذب ہو گیا۔ حضرت عمر حیران رہ گئے، تو نے یہ کیا کیا؟ ہرمزان نے مسکرا کر بے خوفی سے عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یا امیر المومنین، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں یہ پانی پی نہیں لوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ میں نے پانی زمین پر گرا دیا ہے، میں اسے اب کبھی نہیں پیوں گا، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس ایرانی جرنیل نے الفاظ کے ہیر پھیر سے مسلمانوں کے خلیفہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال آسمان کو چھونے لگا، ان کی رگیں ابھر آئیں۔ انہوں نے گرج کر کہا، تو جھوٹ بولتا ہے اے دشمن خدا، تو نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، تو نے الفاظ سے کھیلا ہے۔ جلاد، اس کی گردن اڑا دو۔ تلوار دوبارہ بلند ہوئی۔ ہرمزان کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے لگا اس کی چال الٹی پڑ گئی ہے، لیکن عین اس وقت دربار میں کھڑے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ یہ وہی انس تھے جن کے سگے بھائی کو ہرمزان نے شہید کیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا، رکیے یا امیر المومنین، اس میں سچ کہا ہے، آپ نے اسے امان دے دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک تو پی نہیں لے گا ہم تجھے نہیں ماریں گے۔ اب پانی گر چکا ہے، اگر آپ نے اب اسے مار دیا تو تاریخ کہے گی کہ مسلمانوں نے وعدہ خلافی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کبھی وعدہ نہیں توڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو غصے کے پہاڑ تھے ایک دم رک گئے۔ ان کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کیا ایک مجرم جس نے صحابہ کا خون پیا ہو اسے صرف الفاظ کی ایک چال کی وجہ سے معاف کر دوں؟ لیکن ان کا نفس اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے سامنے سرنگو تھا۔ انہوں نے جلاد کو تلوار نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی، اپنے غصے کو پیا اور ہرمزان کی طرف دیکھ کر فرمایا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے ہرمزان، لیکن خدا کی قسم اسلام کا قانون تیری جان سے زیادہ معتبر ہے۔ میں اسلام کے وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ جاؤ، تمہیں معاف کیا، تمہاری جان بچ گئی۔ ہرمزان یہ منظر دیکھ کر پتھر کا بت بن گیا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں نے ان کے بھائیوں کو مارا، لیکن یہ لوگ میرے دشمن ہو کر بھی میری جان بچانے کے لیے اپنے ہی خلیفہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور یہ کتنا طاقتور خلیفہ ہے جو آدھی دنیا پر حکومت کرتا ہے، جسے روکنے والا کوئی نہیں، جو مجھے ایک سیکنڈ میں مروا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے اور انتقام کو صرف اپنے مذہب کے ایک وعدے کی وجہ سے قربان کر رہا ہے۔ یہ وہ عدل تھا، یہ وہ کردار تھا جس نے ہرمزان کے اندر موجود تاریکی اور تکبر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ جو اپنی جان بچانے کے لیے شاطرانہ چالیں چل رہا تھا، اسی لمحے روتا ہوا حضرت عمر کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے چیخ کر کہا، اے عمر، خدا کی قسم میں صرف موت کے ڈر سے یہ چال چل رہا تھا، لیکن میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس دین کے ماننے والے اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی اور اپنے سگے بھائیوں کے قاتل کے ساتھ بھی ایسا انصاف کرتے ہیں، وہ دین کوئی انسانی دین نہیں ہو سکتا، وہ سچا دین ہے۔ پھر اس نے مدینہ کی مسجد میں بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ ہرمزان ایران کا سب سے متکبر اور سب سے بڑا جرنیل مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً اس کا شاہی لباس اور تاج اتروایا، اسے اسلام کا سادہ اور پاکیزہ لباس پہنایا اور مدینہ میں اسے اپنا مشیر بنا لیا اور اس کے لیے ایک باعزت وظیفہ مقرر کر دیا۔ دوستو، یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان۔ ان کی ہیبت اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کے پاس بہت بڑی فوج تھی، بلکہ ان کی ہیبت ان کے عدل اور سادگی میں چھپی تھی۔ آج کی دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمولی فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور وعدہ توڑ دیتے ہیں، لیکن صحابہ نے اپنے سگے بھائیوں کے قاتل کو معاف کر دیا، مگر اسلام کے نام پر کیا گیا وعدہ نہیں توڑا۔ تلوار سے صرف زمینیں اور قلعے جیتے جاتے ہیں، لیکن اخلاق، سچائی اور انصاف سے انسانوں کے دل جیتے جاتے ہیں، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان کا دل جیتا۔
آج ہماری سوسائٹی کو، ہمارے ملک کو کسی نئے ہتھیار یا نئی ٹیکنالوجی کی نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انصاف اور صحابہ جیسے کردار کی ضرورت ہے۔ اگر تاریخ اسلام کے اس سب سے بڑے نفسیاتی کھیل اور عدل فاروقی کے اس واقعے نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو کمنٹ میں اللہ اکبر اور یا فاروق ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری تاریخ زندہ رہے۔ اللہ ہمیں بھی سچ بولنے اور وعدہ نبھانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔